الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. حج کے تعلق سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کچھ رہبری کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کا وقت چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں. آج کل اللہ نے بہت سہولت دے دی ہے، فلائٹ کا زمانہ ہے، چند گھنٹوں میں آدمی اس ملک سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ارادہ کر لے، اللہ نے اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں کہ عشاء کی نماز ہماری اس مسجد میں پڑھ کر آئندہ پھر عشاء تک آرام سے عمرہ کر کے آ سکتا ہے. اللہ نے اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں. لیکن پہلے زمانے میں جب حج کو جاتے قافلے تو پھر واپسی کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ ڈیزل کی اور انجن کی جہاز سے پہلے بھی ہوا پر چلنے والی پانی کی کشتیاں تھیں. ہوا کا رخ جدھر ہوتا تھا کشتی ادھر جاتی تھی. بعض مرتبہ طوفان وغیرہ گھیر کر جانا تھا ایک ملک کو کہیں اور چلے جاتے تھے. اس طرح کرتے کرتے اس سال حج ہونا تھا لیکن جانے تک دوسرے سال میں پہنچتے تھے. ایسے حالتیں تھے پہلے. اور پہلے جو سواریاں ہوتے تھے زیادہ تر لوگ چل کر جاتے یا چھوٹی موٹی سواری گھوڑا گاڑی یا اور کسی سے سفر کیا کرتے تھے. تو اس میں جو ہے سفر لمبا ہوتا تھا. اور ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ مکے کے اطراف میں ایک 5 جگہ ایسے ہیں جن کو میقات کہتے ہیں. پورا سراؤنڈنگ میں کعبے کے اس باؤنڈری سے اندر جانے کے لیے احرام کا ہونا ضروری ہے. اب وہ باؤنڈری سے اندر جانے کا فاصلہ کسی مقام پر 70 کلومیٹر پر ہے، کسی مقام پر 200-250 کلومیٹر پر ہے، کسی مقام پر تقریباً 400 کلومیٹر تک فاصلہ ہے. اب لوگ اس باؤنڈری کے اندر جانے کے لیے احرام ہونا ضروری ہے. احرام کے بغیر نہیں جا سکتے. احرام کے بغیر چلا جائے تو پھر دم لازم ہو جاتا ہے، ایک قربانی دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو جو لوگ حج کو جاتے تھے پہلے تو مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کا سفر لگتا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حج کے مہینے چند مہینے ہیں جو معلوم ہے. عید رمضان کے بعد جو عید آتی ہے تو عید کے پہلے دن کو شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے. شوال، اس کے بعد ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ کے 10 دن. یہ تقریباً 2 مہینے 10 دن کو حج کے مہینے کہتے ہیں. جو آدمی حج کو جانے کا ارادہ کرتا انہی مہینوں میں اسے حج کا احرام باندھنا ہوتا تھا. اس سے پہلے رمضان میں اگر احرام باندھا تو احرام باندھنا مکروہ ہے، نہیں کر سکتے. احرام صرف حج کے دنوں میں باندھ سکتے ہیں. اور حج کے دن کون سے ہیں؟ شوال سے شروع ہوتے ہیں. باقی حج کے جو اعمال ہیں وہ 5 دن ہے، بس 5 دن میں حج ادا ہو جاتا ہے. باقی حج کا جو احرام ہے وہ شوال سے شروع ہوتا ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کا وقت چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ وہ کون سے مہینے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو آدمی حج کو جانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 کام نہ کرے۔ پہلا رفث، رفث کہتے ہیں شادی ہونے کے بعد شوہر کو اپنی بیوی سے جتنے کام کرنے کی اجازت ہے حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ سب کام ناجائز ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو چھو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد اب جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا۔ بیوی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ پہلے حج کے لیے جانے پر تقریباً مہینہ 2-2.5 مہینہ لگ جاتا تھا۔ 2-2.5 مہینے میں کبھی کبھی خیالات بدل سکتے تھے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اب حج کا احرام باندھے ہیں، اب یہ وہ خیال نہیں کرنا ہے، بالکل اللہ کی طرف دھیان رہنا ہے۔ ایک تو بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں، جب بیوی کو خود دیکھنا ناجائز ہے تو دوسری عورتوں کو دیکھنے کی کہاں اجازت ہے؟ وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اسے کہتے ہیں عربی میں رفث، اور فرمایا ولا فسوق، اور جو حج کو جاتا ہے وہ گناہ کے کام نہ کرے۔ اب احرام باندھ لیا ہے، حج کو جا رہا ہے، اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ اگر نمازیں چھوٹ گئی، زبانوں پر غیبتیں جاری ہو گئی، آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں، عورتیں بغیر محرم کے نکل گئے ہیں، یہ سب گناہ کی بات ہے، اب وہاں ثواب نہیں ملتا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی احرام کی حالت میں جیسا رہتا ہے اللہ زندگی بھر ویسا ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں غلط دیکھا، احرام کی حالت میں نمازیں چھوڑا، احرام کی حالت میں غیبتیں کرتا رہا، واپس آنے کے بعد بھی زندگی بھر یہی کام ہے۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے حاجی حج کو جا کر آنے کے بعد بھی نماز کے پابند نہیں رہتے، گناہوں سے نہیں بچتے۔ کیوں؟ کیونکہ احرام کی جو غلطیاں ہیں اللہ زندگی بھر انہی گناہوں کے اندر ان کو لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تاکید سے فرمایا تم اللہ کے گھر کو آ رہے ہو، احرام کی حالت میں ہو، حج کرنے کا ارادہ ہے تو آپ گناہوں کو چھوڑ دو، ولا فسوقا ولا جدالا، اور لڑائی جھگڑا چھوڑ دو۔ یہ بھی اللہ کی عظیم آزمائش ہے۔ جیسے یہودیوں کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع تھا، صرف یہودیوں کو، ہمارے لیے نہیں۔ ہم میں بھی بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑنا ہے یا نہیں، یا کھانا ہے یا نہیں، شکار کرنا ہے یا نہیں۔ صرف یہودیوں کو حکم تھا ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑو، لیکن اللہ کا کرنا دوسرے دن یہ لوگ مچھلیوں کو بہت محنت سے شکار کرتے تھے، بہت مشکل سے ملتے تھے، لیکن ہفتے کے دن بالکل کنارے آ کر مچھلیاں اچھلتے تھے، ایسے کہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک امتحان تھا، اللہ خود بھیجتے تھے ان کو، دیکھتے ہیں میرے حکم کو مانتے ہیں یا مچھلیوں کو دیکھ کر میرے حکم کو توڑتے ہیں۔ لیکن یہودیوں نے توڑ دیا۔ کیا توڑ دیا؟ سمندر کے کنارے جو ہے بڑے بڑے گڑھے بنا کر رکھ دیے، تاکہ جب لوٹ آئے تو اس کے اندر مچھلیاں پکڑ جائیں، اور جب لوٹ آتی ہے گڑھے میں مچھلیاں پڑ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن جا کر پکڑتے تھے، اللہ کے حکم کو بدلتے تھے۔ اللہ نے صاف فرما دیا تھا کہ مت جاؤ ہفتے کے دن، لیکن ہفتے کے دن ایسا کام کرتے تھے، گڑھے بنا کر آ جاتے۔ اب گڑھوں میں جو مچھلی پکڑتے اتوار کے دن جا کر نکال لیتے، کہتے کہ ہم نے کہاں پکڑا ہے، ہم تو اتوار کے دن گئے ہیں، حالانکہ جو شکار ہوا وہ سب ہفتے کے دن۔ تو اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آئی، سب کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، دیکھیں میری بات مانتے ہیں یا نہیں، اس لیے مچھلیوں کو زیادہ بھیجتا تھا۔ ایسے ہی حج کے زمانے میں بھی علماء لکھتے ہیں اچھا صبر والے آدمی کو بھی غصہ بہت آتا ہے، بعد میں غصہ آ جاتا ہے،
اللہ کی عجیب آزمائش. ساری دنیا سے لوگ آتے رہتے ہیں، الگ الگ مزاج کے لوگ، خواہ بخواہ دھکا دے کر چلے جاتے ہیں، خواہ بخواہ بول کر جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ نے صاف فرما دیا اب تو میرے گھر کو آیا ہے، لڑائی جھگڑا مت کرنا، صبر، جو ہوا صبر کرو. یہ 3 چیزوں سے آدمی بچ جائے تو اس کا حج قبول ہو سکتا ہے، ورنہ جتنے نیکیاں ہیں سب ضائع ہو جائیں. ایک تو رفث، بیوی سے کوئی گندی بات نہیں، فسوق، کوئی گناہ کا کام نہیں، جدال، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی کوئی نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ بھئی تم کس مقام پر جا رہے ہو دیکھ لو، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. اتنے مقدس مقام پر میں تمہیں لایا ہوں تو نیکیاں کما لو، جتنے نیکیاں تم کما لو گے اللہ اس کو جانتا ہے. جانتا ہے کا مطلب ان نیکیوں کو اللہ فرشتوں کے ذریعے لکھ کر قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا. جتنا کرنا ہے کر لو نیکیاں، غنیمت سمجھو ان اوقات کو. ایک ایک سیکنڈ حرمین شریفین کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. وَتَزَوَّدُوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یمن کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے. کچھ لوگ، ان کی عادت یہ تھی کہ بغیر تیاری کے نکل جاتے، نہ کھانا نہ پینا نہ اوڑھنا، کچھ بھی نہیں، نکل جاتے. اور یہاں آ کر مکے میں بھیک مانگتے رہتے تھے، بھائی کھانا دے دو، اوڑھنے کے لیے کچھ بستر دے دو، ادھر دے دو. یہاں تک کہ جب کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے، چوری کا کام، اور غصب چھین لیتے تھے، چھین کر کھانا، چھین کر چیزیں لینا، یہ سب شروع کر دیے. جب ان کو کہتے کہ بھئی تم آئے کیوں ہو، حج کرنے کے لیے آئے، ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ جب آنے سے پہلے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو حج کو کیوں آئے؟ آنے سے پہلے سب تیاری کر کے آنا چاہیے، کھانے پینے رہنے کا. تو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کر کے آئے، توکل والے لوگ ہیں ہم لوگ. تو اللہ یہاں سمجھاتا ہے توکل یہ نہیں ہے. توکل کہتے ہیں اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کریں. ہاں ایک مقام ہے جب اجازت ہے، جب آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ سب کمانا دھمانا سب چھوڑ کر اللہ کے لیے ہو جائے. وہ لوگ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہاں تک کہ کھانا پانی تک کسی سے سوال نہیں کرتے. ہمارے اکابرین میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے وہ بنگلے والی مسجد میں جب رہتے تھے، وہ اور ان کی بیوی بہت بڑے کروڑ پتی تھے، سب چھوڑ کر آ گئے تھے. اتنا توکل تھا ان کو. پہلے جو گھڑیاں آتے تھے وہ کی دینے کی گھڑیاں آتے تھے، چڑھ کر کی دینا پڑتا تھا، 1 دن تک چلتی تھی، پھر اس کو کی دینا پڑتا تھا. گھڑی بھی اگر رک گئی تو حضرت کہتے کہ نہیں، میں اسباب اختیار نہیں کرتا. مصلی بچھاتے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے، تو کر دے، میں نہیں کرتا، تو کر دے. تو اللہ کے ساتھ بعض لوگوں کا ایسا تعلق ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے. جب وہ دعا کرتے تو پھر گھڑی چلنی شروع ہو جاتی تھی، پھر کرتی تو پھر دعا کرتے تھے، لیکن یہ ایک سبب اختیار نہیں کرتے تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو جاتے. بیوی کہتی کہ بچہ بیمار ہے، طبیعت خراب ہے. کہتے کہ میں کسی انگریز کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، جو ہوتا بس اللہ سے مانگتے تھے، اللہ شافی مطلق تو ہے، تو ہی مجھے شفا دے. اللہ ان کے یقین کے اوپر ان کے کام بنا دیتا تھا. جس کا ایسا تعلق ہے منانے کا، ان کے لیے اجازت ہے. باقی میں اور آپ جا کر توکل نہیں کرنا، ورنہ یہی حالت ہو جاتی. اس مقام پر جانے سے پہلے توکل کے باتیں کرنا بھی منع ہے، بالکل نہیں کر سکتے. ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے اونٹ کو وہاں چھوڑا، آئے اور آ کر ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کے بھروسے پر اپنی اونٹ کو باہر چھوڑ کر آیا، کیا اس طرح آ سکتا ہوں یا اونٹ کو باندھ کر آنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عاقلھا بتوکل، جاؤ جا کر اونٹ کو باندھ دو، بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو، سبب اختیار کرو حفاظت کا، ورنہ چھوڑ دے گا تو اونٹ چلے جائے گا. اس پر اس سے توکل نہیں کہتے.
ان کی جتنی حفاظت کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو، بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو، یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں کر دیا، باقی تیری مرضی۔ یہاں پر یہ دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج کل جو ہے توکل کے سلسلے میں باقاعدہ ایک گمراہ فرقے بھی نکل گئے، توکل اللہ پر توکل بول کر ہر چیز کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی عادت۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ جب بندہ سبب اختیار کرتا ہے تو جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اس سبب کے اوپر کچھ دے دیتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محنت اور کوشش کرنے والوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ چوری بھی ذرا پلان بنا کر چوری کرتا ہے تو اللہ اسے بھی مایوس نہیں کرتا، کچھ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے۔ لیکن قدرت کیا ہے؟ اللہ چاہے تو بغیر شادی بھی نہیں ہے، بچے دینا چاہے دے سکتا ہے۔ کیسے دے گا؟ اللہ کے لیے آسان ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت حوا کو پیدا کیا، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ جب ایک مرد ایک عورت ملتے ہیں تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو ان کے ذریعے اولاد دیتا ہے۔ اب ایک آدمی شادی ہی نہیں کیا، کعبے کے پاس رمضان کے مہینے میں شب قدر میں کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے بچہ دے دے، یا اللہ مجھے بچہ دے دے۔ اللہ اختیار رکھتا ہے لیکن اللہ کی عادت نہیں۔ سبب اختیار کرے بعد میں دعا کرے، اسے کہتے ہیں توکل۔ سب سبب اختیار کرے، مثلا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جانے کے لیے آٹو موجود ہے اور خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی موجود ہیں، بہترین ڈاکٹر ہے، ٹریٹمنٹ بھی کیا، دوا بھی دیا، سب دیا۔ اب دوائی کھانے کے وقت میں بھی دل کے اندر یہ ہونا چاہیے مجھے شفا ڈاکٹر کے ذریعے نہیں ملتی، ان دواؤں کے ذریعے نہیں ملتی، اللہ تو ہی شافی مطلق ہے، تو چاہے تو مجھے شفا مل سکتی ہے، تو مجھے شفا دے دے۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ کچھ بھی نہیں ہے، خامخواہ اللہ کے اوپر توکل کر دیے تو پھر اس مقام پر پہنچنے سے پہلے منع ہے۔ جیسے یمن کے لوگ یہ کرتے تھے کہ بالکل توشہ کچھ بھی نہیں، سیدھا نکل گئے، اب راستہ بھر لوگوں کو کھانے کے وقت میں بھیک مانگتے تھے، کھانا دو، کپڑا دو، سونے کا انتظام۔ تو اللہ جو ہے ایسے لوگوں کو فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لیا کرو، راستے کا جو سفر خرچ ہے اس کو ساتھ لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور سب سے بہترین زاد راہ بچنا ہے، سوال کرنے سے بچنا، گناہ کرنے سے بچنا، ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا، اس کو اختیار کرو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ اس آیت کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر کہا حج کے موقع پر کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، میں حج کے موقع پر اونٹ کرائے پر لے کر جاتا ہوں، اونٹ لے کر لوگوں کو کرائے پر بٹھا لے کر یہاں سے وہاں تک چھوڑتا رہتا ہوں، اور جب حج کا زمانہ آتا ہے تو حج بھی کر لیتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ تیرا حج نہیں ہوتا، تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کیا تو احرام نہیں باندھتا؟ کہا کہ میں احرام باندھتا ہوں، تلبیہ نہیں پڑھتا، اور سب عرفات میں نہیں ٹہرتا، رمی جمار نہیں کرتا، سب حج کے ایک ایک افعال کو پوچھا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، اس نے کہا کہ سب کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جا تیرا حج ہو جائے گا، اور جیسے تو میرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا ہے ایسے ہی اللہ کے رسول کے پاس بھی ایک آدمی آیا تھا، اس نے بھی یہی سوال کیا، اسے بھی لوگوں نے کہا کہ تو حج کو جاتا ہے اور کما بھی لے رہا ہے تو تیرا حج کہاں سے ہوگا؟ تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر یہی سوال کیا، تو اللہ کے رسول بالکل خاموش تھے۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو، حد سے فارغ ہو جاؤ، یا حد سے پہلے وقت ہے کچھ کمانے رہا ہے، ضرورت کے لیے کما سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ
کمانے کی نیت سے بچ جائے. اگر ضرورت پڑ گئی، کوئی کمانے کی بات ہو گئی تو ایک دو بات کر سکتے ہیں. جیسے مسجد میں خرید و فروخت کرنا اچھا نہیں ہے. اتفاق سے کوئی آ گیا، کبھی اچانک بات ہو گئی، ایک دو بات کر سکتے ہیں. باقی تجارت کے لیے، دنیاوی باتوں کے لیے باقاعدہ بیٹھ کر وہاں پر، یہاں پر مسجد میں نہیں کر سکتے. ایسے ہی حج میں بھی تجارت کے لیے نہیں جانا. گئے تھے حج کے لیے، کبھی تجارت کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی نے بات چیت کر لی تو اجازت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے امیر لوگ تجارت ہی کی نیت سے حج کریں. حج کی نیت نہیں ہوگی، صرف تجارت کی. تو اس آیت کے اندر دو باتیں بتائی گئی. ایک تو فلاں بولا، فلاں بولا، لوگ ایسا بولے، سنی سنی باتوں پر بھروسہ مت کرو، آ کر تحقیق کرو. علماء موجود ہیں ہمارے درمیان، کوئی بھی بات ہے گھر میں بڑے ایسا بول رہے ہیں، فلاں ایسا بول رہے ہیں، نہیں، علماء سے پوچھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ معلوم ہو رہی کہ کمانے کی نیت سے حج نہ کرے. حج کو جائے، اگر کوئی کمانے کا موقع مل جائے تو کما بھی لے، کوئی گناہ نہیں. اور آگے ایک بات بتا رہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو مشعر حرام کے پاس آ کر اللہ کا ذکر کرو. جو حج کو گئے ہیں وہ پہچانتے ہیں حج کا سب سے بڑا رکن عرفات کا میدان ہے. عرفات میں ٹہرنا بہت ضروری ہے. اور عرفات میں ظہر اثر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اور مغرب کے وقت میں عرفات سے نکل جانا چاہیے، نکل کر مزدلفہ میں آ کر ٹہرنا. اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نماز اکٹھے پڑھنا ہے، دونوں نمازیں ایک ساتھ. اللہ کے رسول نے بھی ایسے ہی کیا. اللہ کے رسول بھی عرفات سے فارغ ہو کر مزدلفہ میں آئے، مغرب عشاء پڑھ کر فوراً آرام کر لیے، اور اول وقت میں اٹھ کر صبح صادق میں اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر مشعر حرام ایک مسجد ہے، وہاں پر جا کر قبلے کی طرف رخ ہو کر خوب اللہ کا ذکر کیے، دعا کیے، یہاں تک کہ جب اشراق کا وقت طلوع ہوتا ہے تو اس وقت نکل کر وہاں سے مینا کو چلے گئے. تو وہی حکم اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں آؤ، اور آ کر بہتر ہے، افضل ہے، مشعر حرام کی جو مسجد ہے اس کے قریب، یا نہیں تو مزدلفہ میں جہاں بھی ہو موقع ملے خوب اللہ کا دعا و ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اللہ کو ایسا یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. تمہاری حالت کیا تھی؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، کیسی گمراہی میں تم لوگ تھے. ایسی گمراہی سے نکال کر اللہ نے کتنی بہترین ہدایت دی ہے. تو جیسا گمراہی سے نکال کر بہترین ہدایت دی ہے، ایسے ہی سب جھمیلوں سے صاف ہو کر اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب پاک. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اس سے پہلے تم ناواقف تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دیا. تو وہاں پر مشعر حرام کے پاس سب سے یکسو ہو کر اللہ کو خوب یاد کرو. اور آگے آخری آیت ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. پھر تم اسی جگہ سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آئے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو. اس آیت کے بارے میں امی جان حضرت عائشہ فرماتے ہیں حج میں کرنا کیا ہے، آدمی کو عرفات جانے کے لیے مزدلفہ سے ہو کر ہی جاتے ہیں. آدمی مزدلفہ آتا ہے، بعد میں عرفات کا میدان آتا ہے، پھر عرفات سے پھر مزدلفہ کو آ کر ٹہرتے ہیں رات میں. لیکن یہ جو مکے کے لوگ تھے، قریش کے لوگ، اور اسی طرح بنو عامر، بنو ثقیف، بنو خزاع، یہ سب آپس میں حج کے اس اہم کام کو بگاڑ دیا تھا. ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ ہم تو مکے والے ہیں، اللہ کے گھر والے، بہت عزت والے ہیں، اور عرفات کا جو میدان ہے وہ حرم سے باہر ہے، اور یہ مزدلفہ حرم کے اندر ہے. تو ہم بس حرم کی باؤنڈری تک ہی رہیں گے، یہاں سے انگل کر عرفات کو نہیں جائیں. تو ساری دنیا حج کرنے کے لیے آتی تو عرفات کو جاتی، پھر مزدلفہ کو آتے. لیکن یہ لوگ مزدلفہ میں ٹہرتے، جب لوگ عرفات سے واپس آتے تو پھر ان کے ساتھ واپس ہو جاتے تھے. تو اللہ نے یہ آیت اتاری، اور خود اللہ کے رسول بھی جب حج کرنے کے لیے آئے
تو سب قریش کے لوگ جو ہے سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہی مزدلفہ میں رہیں گے، لیکن اللہ کے نبی مزدلفہ سے سیدھا عرفات گئے، پھر عرفات سے ہو کر مزدلفہ آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، مزدلفہ میں ٹہرتے ہیں، وہاں عرفات نہیں جاتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسے ہی کرو، تم اسی جگہ سے واپس آؤ جہاں دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ دوسرے لوگ کہاں سے واپس آتے ہیں؟ عرفات کے میدان سے، تو تم بھی وہاں جاؤ، وہاں سے واپس آؤ۔ واستغفر اللہ، وہاں جا کر اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ عرفات کا دن، عرفات کا میدان ایسا بابرکت دن ہے۔ وہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی دل میں سال بھر کے کسی بھی دن میں اللہ اتنے گناہوں کو معاف نہیں کرتے جتنا عرفہ کے دن معاف کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ شیطان شرمندہ، پشیمان اور اس کی کمر توڑتی ہے عرفہ کے دن۔ عرفہ کے دن کی دعائیں رد نہیں کرتا اللہ۔ جو ہے عرفہ کے میدان میں جب لوگ حاجی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پر قسم کھا کر کہتا ہے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اور ان پہ جتنے پتے ہیں اور دنیا کے اندر جتنے کنکرے ہیں، اس کے برابر بھی تم گناہ لے کر آ جاؤ تو آج کے دن میں معاف کر دوں گا۔ واستغفر اللہ۔ تو اللہ یہ آیت اتار کر کہتا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت سے تم کہاں محروم ہو جاتے ہو، صرف یہی مزدلفہ سے واپس ہو جاتے ہو، جاؤ عرفات کو جا کر وہاں اللہ سے معافی مانگو اور پھر وہاں سے واپس آؤ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔